ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی جو ہے اس نے ٹکر مار دی، جس سے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک زخمی ہو گیا، اور فرمایا ابو رحم وہ 80 بیڑوں کا ریوڑ ہے، میں نے تیرے پاؤں پہ چھڑی ماری تھی، تجھے تکلیف پہنچائی تھی، اس کے بدلے یہ 80 بیڑوں کا ریوڑ لے کے چلے جاؤ۔ حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ جو قیدی ہیں وہ ہمیں واپس کر دیے، آپ وہ بات کرنا، اس بات پہ عمل کرنا، آپ کے جو قیدی ہیں نا وہ آپ کو واپس مل جائیں۔ حنین کی فتح کے بعد آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اونٹنی پہ سوار تھے، اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی تھی نا وہ بڑی طاقتور تھی، بڑی زور آور تھی، تو ابو رحم اسے بڑی مشکل سے قابو کر رہے تھے، اسے بڑا مشکل سے کنٹرول کر رہے تھے کہ یہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ٹکرائے نہ۔ اور آپ نے دیکھا نا اکثر جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ چل رہے ہوتے ہیں نا تو کوشش ہوتی ہے وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود بھی ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی جو ہے اس نے ٹکر مار دی، جس سے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک زخمی ہو گیا، چوٹ آئی اس پہ۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور یوں ہلکی سی چھڑی ابو رحم غفاری کے پاؤں پہ ماری، اور فرمایا ابو رحم غفاری مجھے تکلیف پہنچائی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو رحم غفاری پریشان ہو گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ میری وجہ سے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی، میری وجہ سے ان کے پاؤں مبارک کو چوٹ آ گئی، اضطراب کا شکار ہو گئے۔ اب میرے لیے پتہ نہیں کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ گھر گئے، سکون نہ ملا، وقت گزارنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ ایسا ہوتا ہے نا جب بندہ پریشان ہو نا اور اس کی پریشانی حد سے بڑھ رہی ہو، آپ بھی کرتے ہوں گے کہ گھر میں نہ رہوں، گھر والے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، چلیں تھوڑا وقت باہر گزار کے آؤں، تھوڑا مائنڈ چینج ہو جائے گا، کرتے ہو کہ نہیں؟ تو ابو رحم غفاری گھر سے باہر چلے گئے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤں آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں ابو رحم کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب ملتا ہے، ان کے گھر سے جواب ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے گئے، واپس نہیں آئے۔ آقا نے فرمایا میرا پیغام دے دینا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ ابو رحم شام کو گھر جاتے ہیں، گھر سے پیغام ملتا ہے کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اضطراب بڑھ گیا، پریشانی بڑھ گئی،
کیا حکم نازل ہوا ہوگا؟ آقا میرے گھر تشریف لے آئے، دوڑے ہوئے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، کیا حکم ہے؟ آپ میرے گھر تشریف لائے، غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے، کیا حکم ہے؟ تو آقا نے چہرہ دیکھا، وہ مسکرا دیے اور فرمایا ابو رحم، وہ 80 بیڑوں کا ریوڑ ہے، میں نے تیرے پاؤں پہ چھڑی ماری تھی، تجھے تکلیف پہنچائی تھی، اس کے بدلے یہ 80 بیڑوں کا ریوڑ لے کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! لاؤ نا کوئی ایسی مثال، سراپا شفقت، سراپا رحمت، کوئی ایک مثال لے کے آؤ۔ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مال غنیمت میں اونٹ، بکریاں، چاندی اور 6000 قیدی بھی تھے، بڑا مال ملا، مال غنیمت بہت زیادہ تھا، جس میں اونٹ تھے، بکریاں تھی اور 6000 قیدی بھی تھے۔ اب غزوے سے فارغ ہونے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو گیا، جو قیدی تھے وہ بھی صحابہ میں تقسیم ہو گئے۔ حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ جو قیدی ہیں وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں، منت سماجت کرتا۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مال غنیمت کے طور پر سارے تقسیم ہو گئے ہیں، ہاں میں ایک تجویز دیتا، میں ایک تمہیں بات بتاتا ہوں، آپ وہ بات کرنا، اس بات پہ عمل کرنا، آپ کے جو قیدی ہیں نا وہ آپ کو واپس مل جائیں گے۔ لاؤ نا کوئی ایسا بادشاہ کہ جو خود تجویز دے کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے، تو آپ کو قیدی یا واپس مل جائیں گے۔ اللہ اکبر! قربان جاؤں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت۔ لائیے نا کوئی مثال ایسی۔ آپ نے تجویز دی، کہا نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ میں سے ایک شخص کھڑا ہو جانا اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم التجا کرتے ہیں کہ جو مال غنیمت میں جو آپ کو قیدی ملے ہیں انہیں آپ آزاد کر دیں۔ اور آقا نے فرمایا جب آپ یہ کہیں گے تو میں اپنے قیدیوں کو آزاد کروں گا، تو میرے جو غلام ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو صحابہ ہیں، وہ ہر حال میں میرے عمل کی تقلید کرتے ہوئے وہ بھی آزاد کر دیں گے۔ لاؤ تو کوئی مثال ایسی۔ تو حوازن کے جو سربراہ تھے انہوں نے ایسے ہی کیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم التجا کرتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے جو اپنے قیدی ہیں، باقی تو آپ نے اپنے ساتھیوں میں، اپنے غلاموں میں، صحابہ میں تقسیم کر دیے، جو آپ کے اپنے
قبضے میں جو قیدی ہیں آپ انہیں آزاد کر دیجیے۔ آقا نے انہیں آزاد کر دیا۔ اب جب آقا نے آزاد کیا تو صحابہ پھر پیچھے کیسے رہتے؟ انہوں نے تو گر یہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے تھے۔ جب آقا نے اپنے جو مال غنیمت میں قیدی آئے تھے ان کو آزاد کیا تو سارے صحابہ نے آزاد کر دی۔ پھر حوازن کے قبیلے کے سربراہوں نے یہ گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسی ہستی اور آپ جیسی شفقت کرنے والی اور آپ جیسی رحمت ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔